بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 401 ملاحظہ فرمائیں۔ گھومنے والی کرسی کے پیچھے ایک پرانا رنگین چارٹ تھا جس میں انسانی ڈھانچے کو ایک شفاف انسان کی صورت میں پیش کیا گیا تھا تاکہ اس کے اندرونی اور بیرونی اعضاء مختلف رنگوں میں واضح نظر آئیں۔ باہر کسی نے چلانا شروع کر دیا۔ وہ انگریزی میں خفا ہو رہا تھا، کون ہے یہاں ذمہ دار، ڈاکٹر ہے یا نہیں؟ میں نے اس ماتحت کی آواز پہچان لی جو اپنے افسر کو خود کندھوں پر ڈال کے دوڑتا ہوا یہاں تک پہنچا تھا۔ اب شاید مریض کو دیکھنے کوئی نہیں پہنچا تھا تو وہ تاخیر پر مشتعل تھا۔ میں ڈاکٹر ہوں، لیکن تم کون ہو؟ میں اس مریض کے ساتھ ہوں۔ مریض کے ساتھ کسی کو آنے کی اجازت نہیں، تم جانتے نہیں یہ ہاسپٹل ہے؟ ایسے چلا رہے ہو؟ ڈاکٹر نے چلا کر کہا۔ تم اور کیا کر رہے ہو؟ اور تم ڈاکٹر ہو تو یہاں کیوں چھپے بیٹھے ہو؟ چل کے اسے دیکھتے کیوں نہیں؟ میں یہاں چھپا بیٹھا ہوں؟ ڈاکٹر پھٹ پڑا۔ آئی سیٹ گیٹ آؤٹ، ورنہ میں دوسرا طریقہ اختیار کروں گا تمہیں نکلوانے کا۔ مجھے اپنا کام معلوم ہے، یہاں صرف ایک ہی مریض نہیں ہے، ویسے تو تم بھی مجھے ذہنی مریض لگتی ہو۔ یہ ایک ایمرجنسی کا کیس ہے، یہ فیصلہ کرنا بھی میرا کام ہے کہ کسے ایمرجنسی میں امداد کی ضرورت ہے اور کسے پہلے دیکھنا چاہیے۔ ڈاکٹر کی آواز کرخت اور پتلی تھی، چنانچہ وہ غصے میں چلاتے ہوئے مدعی کا خیز لگتا تھا۔ اب خیریت سے باہر چلے جاؤ۔ اوکے، لیکن میں باہر موجود ہوں، اور اگر ایسی ویسی کوئی بات ہوئی مت دھمکی دو مجھے، ڈاکٹر نے دھاڑ کر کہا۔ پھر خاموشی چھا گئی اور ایک دروازہ بند ہوا۔ میری چھٹیز کہتی ہے کہ ڈاکٹر کو خریدا جا رہا ہے، میری ساتویں فرماتی ہے کہ ڈاکٹر بک چکا ہے، بہت باری قیمت پر۔ موسی نے کہا اب وہ اطمینان سے اپنا پرائیویٹ کلینک کھولے گا اور اس سرکاری نوکری پر لعنت بھیجے گا۔ یہاں کوئی پرائیویٹ مریض نہیں آتا، تنخواہ کم ملتی ہے، چنانچہ دوائیں بیچنا پڑتی ہیں، بوگس بل سائن کرنا پڑتے ہیں۔ ہر روز تھوڑا تھوڑا ضمیر بیچنے سے بہتر ہے کہ ایک ہی دن باری قیمت پر اسے انسانیت کی دکان سے اٹھا کے شیطان کے ہاتھ بیچ دیا جائے۔ پھر ہم جاتے ہیں۔ میں نے سراج کی آواز سنی اور اپنے ڈاکٹر صاحب، باتیں آپ نے دو ہی یاد رکھنی ہیں، ایک تو یہ کہ آپ نے کبھی ہمیں اس دنیا میں نہیں دیکھا ہے جی، اور دوسری میں سمجھ گیا، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں۔ او جی، ہم نے اپنی فکر تو آپ کو دے دی ہے اپنے ڈاکٹر صاحب، چودھری دلاور بولا۔ بس خیال رہے کہ یہ لین دین ہے، لینے کے دینے نہ پڑ جائیں آپ کو یا ہمیں۔ دلاور کی آواز دور ہوتی گئی۔ میں نے محسن کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس نے اقرار میں سر ہلایا اور ہم نے ایک ساتھ اپنے اپنے ریوالور نکال لیے۔ پھر ہم بیک وقت باہر آ گئے۔ بائیں جانے والے دروازے سے سراج اور دلاور نکلے ہی تھے کہ ڈاکٹر اب گاؤن کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے بائیں طرف جا رہا تھا۔ آہٹ پر وہ پلٹا اور اپنی جگہ منجمد ہو گیا۔ کون ہو تم لوگ؟ اس نے بمشکل تمام کہا۔ پہلے تم بتاؤ۔ میں نے قریب جا کر کہا کہ تم کون ہو، ڈاکٹر یا قاتل، اور کیا بننا چاہو گے، مقتول یا مرحوم؟ یا موسی نے کہا کیا بکواس ہے یہ؟ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولا۔ ہم مذاق کر رہے تھے، میں نے کہا، اور ریوالور جیب میں رکھ لیا۔ ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ اب آپ ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر اس کیس کو دیکھ لیں۔ موسی نے بھی اپنا ریوالور جیب میں رکھ لیا، جسے آپ ایمرجنسی سمجھنے پر تیار نہیں، مگر ہم جانتے ہیں کہ وہ ایمرجنسی کا کیس ہے۔ اس پر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے ایک بار، میں نے کہا۔ دوسرا حملہ ایک ڈاکٹر کی طرف سے نہیں ہونا چاہیے، محسن بولا۔ ڈاکٹر نے کہا شٹ اپ۔ میں نے اسے ایک دم پکڑ لیا اور گھسیٹ کر کمرے میں لے گیا۔ میں نے اس کا ایک ہاتھ موڑا تو وہ خود ہی پلٹ گیا تھا، دوسرا ہاتھ میں نے پیچھے سے اس کے منہ پر رکھ دیا۔ محسن کے دروازہ بند کرتے ہی میں نے ڈاکٹر کو میز پر پھینک دیا۔ کتنے پیسوں میں سودا کیا اس قتل کا؟ میں نے کہا۔ تم لوگوں کو ضرور غلط فہمی ہوئی ہے، وہ اکلا کے بولا۔ میں ڈاکٹر ہوں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ تم ڈاکٹر ہی رہو، محسن بولا، اور سمجھ لو کہ اگر وہ آدمی مر گیا تو تم بھی زندہ نہیں رہو گے۔ ذرا اپنی تلاشی تو دو، میں نے کہا۔ جلدی کرو۔ تلاشی؟ لیکن کیوں؟ سوالات میں وقت ضائع مت کرو۔ میں نے اسے پھر کھڑا کر دیا اور اس کی جیب میں ہاتھ ڈال دیا۔ یہ ریوالور تو دیکھنے دکھانے کے تھے، اصل موت تو ہمارے خاتوں میں ہے، خالی ہاتھوں میں۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ڈاکٹر اب سخت خوف زدہ تھا۔ محسن، یہ کرسی اٹھا کے لا، میں نے تلاشی لینے کا عمل جاری رکھتے ہوئے کہا، اور بلاخر اندر کی جیب سے ایک چیک نکالنے میں کامیاب رہا۔ اس پر 1,00,000 کی رقم لکھی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر کا رنگ اڑ گیا۔ یہ انہوں نے زبردستی کی تھی، اس نے کہا، کہ تم نے اسے نہ مارا تو ہم تمہیں مار دیں گے، ورنہ یہ لو 1,00,000 اور سب کچھ بھول جاؤ۔ مثلا یہ کہ وہ یہاں آئے تھے۔ موسی نے مجھے کرسی پیش کی، میں نے اسے تول کر اٹھایا اور ہوا میں اچھالا۔ کرسی جب نیچے آ رہی تھی تو میں نے اس پر ہاتھ مارا، لکڑی کی کرسی کے ٹکڑے ہو گئے۔ اب تم خود کو اس کرسی کی جگہ فرض کر کے جواب دو کہ کیا کرو گے؟ موت تو برحق ہے، یہ چیک بھی جھوٹا نہیں ہے، میں وعدہ کرتا ہوں اسے بچا لوں گا، ڈاکٹر نے کانپتے ہوئے کہا۔ بس تو پھر چلو، ایک آدمی جسے تم نے ابھی باہر نکال دیا تھا اسے بھی بلا لو۔
محسن نے کہا کرسی کی قیمت ہم ادا کر دیں گے۔ میں نے چیک کو پرزے پرزے کر دیا۔ جب وہ پھر آئے تو تم ان سے یہ سب کہہ دینا۔ اول تو وہ پوچھیں گے نہیں، اگر پوچھے تو ہمارا نام بھی بتا دینا، سکندر اور محسن۔ پھر وہ تم کو کچھ نہیں کہیں گے، تم پر یقین بھی کر لیں گے۔ اب چلو۔ ڈاکٹر کو میں اپنے ساتھ لے گیا۔ اس مردہ گھر جیسے ویران ہاسپٹل میں ایک وارڈ بھی تھا، لیکن مریض کوئی نہ تھا۔ اس کے ایک بیڈ پر وہ شخص بدستور بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کا باقاعدہ معائنہ شروع کیا۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں، وہ عادتاً ایک جملہ بولا، پریشانی اگر ہوگی تو تمہیں، یہ بات ذہن میں رکھو۔ میں نے کہا نہیں، میں وہ ابھی انجیکشن لگاتا ہوں، آدھے گھنٹے میں یہ آپ کے ساتھ جانے کے قابل ہو جائیں گے۔ وہ بولا۔ محسن اس کے ماتحت کے ساتھ اندر آیا۔ میرا نام شاہد جمیل ہے۔ وہ بولا۔ میں اس شپ پر نیا ہوں، آپ کچھ بتا سکتے ہیں یہ سب کیوں ہوا؟ میں نے کہا جی میں نے کچھ نہیں دیکھا، مجھے تو انہوں نے بتایا کہ ان کو مارنے کی کوشش کی گئی تھی اور آپ لوگ اتفاق سے وہاں موجود تھے۔ شاہد جمیل بولا۔ میں یعنی ہم دونوں بس ایسے ہی ڈیوٹی پر گشت کر رہے تھے، میرے ساتھی کی نظر پڑ گئی۔ میں نے کہا اتنی دور سے؟ کمال ہے۔ وہ بولا لیکن میں بالکل نہیں بتا سکتا کہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو کیوں۔ کیا آپ ان دونوں کو نہیں جانتے؟ شاہد جمیل نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ جانتے ہیں؟ جانتے تو ہم بھی نہیں، میں نے کہا، لیکن آپ کا جذبہ دیکھتے ہوئے ہم صرف یہ بتا سکتے ہیں ان کی جان کو خطرہ لاحق رہے گا یہاں سے جانے کے بعد بھی۔ آج تو آپ نے انہیں بچا لیا، لیکن آئندہ خدا ہی بچا سکتا ہے۔ آج بھی خدا ہی نے بچایا، میں نے تو کچھ نہیں کیا، آپ نے یہ کیا کہ ساتھ آ گئے، ورنہ انہیں یہاں پہنچنا بھی نصیب نہ ہوتا۔ میں نے کہا اب آپ ان کو ساتھ لیے بغیر نہیں جائیں گے اور ہر وقت ان پر نظر رکھیں گے۔ یہ کون ہے ویسے؟ یہ جہاز کے فرسٹ آفیسر قدیر الدین۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ آپ لوگ مجھ سے زیادہ ان کے بارے میں کیسے جانتے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ لاحق ہے۔ نام تو آپ لوگوں کو معلوم نہیں، مگر اور بہت کچھ معلوم ہے۔ مجھے تو شک ہے کہ آپ انہیں بھی جانتے ہیں۔ میرا تو خیال تھا کہ تم ہمارا نام سنتے ہی اچھل پڑو گے، تم نے تو ہمیں بہت مایوس کیا۔ اس نام میں ایسی کیا بات ہے؟ چلو چھوڑو، جب تم کو دنیا کی خبر ہی نہیں۔ میں نے کہا تم آدمی فرض شناس ہو اور وفادار، اس جہاز پر کیسے آ گئے؟ یہ بھی عجیب سوال ہے۔ وہ بولا کیا اس شخص کو یہاں نہیں آنا چاہیے؟ اس کی ذات میں یہ خرابیاں ہوں؟ شاید میرا سوال غلط ہے۔ میں نے کہا یہ غیر ملکی جہاز ہے اور تم پاکستانی ہو، بہت سے پاکستانی غیر ملکی جہازوں پر، غیر ملکی اداروں میں، یہاں تک کہ غیر ممالک میں کام کرتے ہیں۔ وہ بولا یہ بھی ٹھیک کہا تم نے، مزید یہ کہ میں پاکستانی نہیں ہوں، میں انڈین نیشنل ہوں، بھارت کا رہنے والا مسلمان، جیسے شاید جمیل صاحب ہیں۔ میں چکرا گیا۔ مگر تم یہ جانتے تھے کہ یہاں ایک ہاسپٹل ہے؟ حالانکہ یہ بات عام طور پر سب کو معلوم نہیں، یہاں کہیں لکھا ہوا بھی نہیں ہے کہ یہ ہاسپٹل ہے، اور در حقیقت اسے ہاسپٹل کہنا بھی زیادتی ہے۔ محسن نے ڈاکٹر کی طرف دیکھ کر کہا جو انجیکشن لگا کے گم سم کھڑا ہوا تھا، یہ ایک بوچر خانہ ہے، یہ خیراتی ہاسپٹل ہے۔ ڈاکٹر نے تلخ لہجے میں کہا یہ چیریٹیبل ٹرسٹ سے چلتا تھا، ٹرسٹ کو چلانے والے اصل ماہ سود کھا پی کے چلتے بنے، اب جو ہے تمہارے سامنے ہے، مشکل سے تنخواہ ادا ہوتی ہے، تم پھر بھی یہاں بیٹھے ہو کہ آئے کوئی سخی داتا اور تمہارے سب درد دور کر دے۔ میں نے تن سے کہا جیسے کہ آج آ گیا تھا۔ محسن بولا مجھے ایک بات بتاؤ، کیا تم واقعی سند یافتہ ڈاکٹر ہو، لائسنس رکھتے ہو؟ میں نے اس کی صورت پر برسنے والی یتیمی اور اعتراف جرم کی تحریر کو پڑھنے کی کوشش کی۔ وہ چپ رہا۔ پہلے یہاں مریض بھی آتے تھے، یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے میں ڈسپینسر تھا۔ وہ بولا مجھے انہوں نے کہا کہ کام چلاؤ، تنخواہ وہی ملے گی جو ڈاکٹر لیتا تھا، وہ تو پہلے ہی مہینے میں نکل گیا تھا۔ جو مجھے جانتے تھے وہ مجھ سے علاج کیوں کراتے، اور کہیں مجھے اتنی تنخواہ نہیں ملتی، چنانچہ تم بھی لوٹ مار میں شریک ہو گئے، کاغذ پر ہاسپٹل چلاتے رہے۔ ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں تو کاغذی ہاسپٹل کیسے چل سکتا تھا؟ مگر تم حسابات پورے رکھتے ہوگے، یہ دکھاتے ہوگے کہ سینکڑوں مریض ہر روز آتے ہیں، وارڈ بھرا رہتا ہے، ان کے لیے دوائیں مہیا نہیں، خوراک، بستر، چادر، فرنیچر اور دیکھ بھال کے سب اخراجات ہوتے ہیں، کوئی سے فراڈ ثابت نہیں کر سکتا۔ تم غیر قانونی کام بھی کرتے ہوگے، نسخوں میں ممنوعہ دوا سے مہلک زہر تک لکھ کر دینے کے لیے ہاسپٹل کا لیٹر پیڈ اور مہر استعمال کرتے ہوگے۔ تم میری مجبوری کو نہیں سمجھ سکتے، میں نے اس کے ایک جام پڑ دیا، لالچ کو نام دیتے ہو مجبوری کا۔ تم کو چاہیے پیسہ زندہ رہنے کے لیے نہیں، عیاشی کے لیے، بدماشی کے لیے، جو تمہیں جائز ذرائع سے نہیں مل سکتا تھا۔ احساس ذلت سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ اور سب کیا کر رہے ہیں؟ تم خود کیا کر رہے ہو؟ یوں ریوالور لے کر ہاسپٹلوں میں مار پیٹ کرنے اور قانون کو ہاتھ میں لینے کا حق کس نے دیا ہے تمہیں؟ یہ حق خود ہم نے حاصل کیا ہے، مگر اپنے لیے نہیں۔ وہ بولا تم خدمت خلق کے لیے بدماشی کرتے ہو، ڈاکہ ڈالتے ہو تو زکوٰۃ دینے کے لیے، تمہیں حساب لینے والا کوئی نہیں ملا ابھی تک، اس لیے تم خدائی فوجدار بن گئے ہو۔ ہمارا حساب صاف ہے،
میں نے اپنا ہاتھ روک لیا اور اسی نے ہمیں خدائی فوجدار بننے کی ہمت دی۔ اب تم تھوڑا سا حساب اور دو، ان دونوں کو تم کب سے جانتے ہو اور کیسے جانتے تھے؟ میں نہیں، کون دونوں؟ کس کی بات کر رہے ہو تم؟ وہ اپنی گھبراہٹ چھپانے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ انہوں نے تو یہی سبق پڑھایا تھا تمہیں جو تم مجھے سنا رہے ہو۔ میں نے کہا مگر تم اچھی طرح جانتے ہو میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ وہ پہلی بار آئے تھے، میں نے اس کے دوسرا جامپڑ مارا اور تم نے ان سے چیک لے لیا۔ اتنا اعتماد تھا تمہیں ان پر؟ صورتحال اس ماتحت کے لیے بہت پریشان کن ہو گئی تھی جو اپنے فرسٹ آفیسر کی جان بچانے میں پیش تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ دونوں کون تھے جن پر ہم نے قاتلانہ حملے کا الزام لگایا تھا۔ ہم کوسٹ گارڈ کی وردی میں تھے لیکن ہمارا رویہ دہشت پسندانہ تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے آخر؟ اس نے اچانک درمیان میں آ کر کہا، کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ ابھی میں یہ چاہتا ہوں کہ تم ایک طرف ہٹ جاؤ۔ میں نے نرمی سے کہا مگر میں چاہتا ہوں کہ تم اس معاملے کو ختم کرو اور جاؤ، میں تمہاری مدد کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ وہ سخت لہجے میں بولا، تمہیں کچھ معلوم نہیں، میں جاننا بھی نہیں چاہتا۔ تم کوئی بہت غلط قسم کے آدمی ہو، مگر میں جھگڑے میں نہیں پڑوں گا۔ بہتر ہوگا اگر تم چلے جاؤ، ورنہ تم کیا کرو گے؟ میں پولیس کو بلا لوں گا اور تمہیں ان کے حوالے کر دوں گا۔ جو کچھ میں نے سنا ہے اور دیکھا ہے سب بتا دوں گا۔ وہ قد اور جسامت میں مجھ سے زیادہ تھا، اس لیے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا تھا۔ میں اسے کوئی نقصان نہ پہنچاتا، زیادہ سے زیادہ میں اس کو کچھ فاصلے پر پھینک دیتا اور محسن سے کہتا اسے قریب نہ آنے دے۔ وہ جانتا تھا کہ ہم مسلح ہیں اور اس قسم کا رد عمل خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے، مگر وہ خود کو غیر ملکی ہونے کے ناطے سفارتی تحفظ میں محسوس کرتا تھا۔ اس کا خیال ہوگا کہ سفارتی حملے کے ساتھ مار پیٹ کی ہمت ہم کر ہی نہیں سکتے، لیکن اس سے پہلے کہ میں یہ غلط فہمی دور کرتا، ڈاکٹر بن کے دنیا کو دھوکہ دینے والے اس بے ضمیر مجرم اور قاتل نے موقع سے فائدہ اٹھانا چاہا اور اپنی تذلیل کا بدلہ لینے کی کوشش کی۔ اس نے بڑی تیزی سے گھوم کر اپنے پیچھے سے کوئی چیز اٹھائی اور مجھ پر دیوانہ وار حملہ کیا۔ یہ صرف پاگل پن تھا۔ انتہائی ذلت کے احساس اور اشتعال نے اسے مجبور کر دیا تھا کہ وہ ضرور کچھ کرے۔ اس کو معلوم تھا کہ وہیں دروازے کے پیچھے کوئی لوہے کا پائپ پڑا ہوا ہے۔ اس نے پائپ کو لاٹھی کی طرح گھمایا، مگر اس کی حرکت کو سب سے پہلے محسن نے اور پھر میں نے نوٹ کر لیا تھا۔ محسن نے 2 قدم پیچھے ہٹ کر ریوالور نکال لیا اور میں بھی غوطہ مار گیا، لیکن میرے سامنے کھڑا ہوا شخص کچھ نہ دیکھ سکا اور پائپ کا بھرپور وار اپنی متحرک قوت کے ساتھ اس کے سر پر لگا۔ اس کی کھوپڑی کی ہڈی ٹوٹنے کی آواز صاف سنائی تھی، پھر وہ نیچے گر گیا اور دشمن میرے سامنے آ گیا۔ وہ 6 فٹ لمبے پائپ کو پھر نہ اٹھا سکا۔ میں نے اس کے ہاتھ پر ٹھوکر ماری، اس کی کلائی کی ہڈی ضرور ٹوٹ گئی ہوگی کہ وہ بھی بھلایا۔ پائپ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گرا۔ میں نے اسے دوسری لات پیٹ پر رسید کی اور جب وہ جھکا تو اگلی ٹھوکر اس کی گردن پر لگی۔ اس نے ہاتھ پھیلا کے ایک بار منہ کھولا اور سانس لینے کی ناکام کوشش کی، پھر وہ سیدھا منہ کے بل آیا اور فرش پر گر کر ساکت ہو گیا۔ میں نے اب اس شخص کو دیکھا جس نے مجھ پر کیے جانے والی وار کی سزا قبول کی تھی۔ خون اور اس کے سر کا مغز بل کے فرش پر بہہ رہے تھے اور وہ کھلی آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا، یوں جیسے اب بھی کہہ رہا ہو کہ دیکھا میں ٹھیک کہہ رہا تھا نا، تم بہت غلط قسم کے آدمی ہو۔ میری طرح محسن بھی اس غیر متوقع خونی ڈرامے سے کچھ پریشان ہو گیا تھا۔ ہم ابھی سکتے کے عالم میں کھڑے ہوئے تھے کہ باہر سے اچانک اندر آ جانے والے نرسنگ اردلی نے چیخ کر کہا، خون! ارے کوئی دوڑو! محسن نے لپک کر اسے پکڑا اور اندر کھینچ کر دروازہ بند کر دیا، مگر اسی وقت میں نے اپنے پیچھے سے آواز سنی، بس چھوڑ دو اسے بھی اور سب سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ خیال رہے کہ میرے ہاتھ میں ریوالور ہے اور میری انگلی ٹائیگر پر ہے۔ مسٹر شاہد جمیل، میں نے ہیلے بغیر کہا، یہ 2 خون بھی بے سبب ہوئے، نہ اس میں ہمارے ارادے کو دخل تھا اور نہ نیت کو۔ مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، وہ بولا۔ میں نے بہت کچھ اپنے کانوں سے سنا اور تھوڑا بہت آنکھوں سے دیکھا بھی۔ کیا دیکھا؟ یہی کہ میں نے دونوں کو مارا۔ کم سے کم ایک کو تو تم نے ضرور مارا ہے، اس ڈاکٹر کو، اپنے دفاع میں۔ یہ کوئی جرم نہیں، میں نہ فرد جرم عائد کر رہا ہوں، نہ مجھے اس کا اختیار ہے، وہ بولا۔ میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم ہاتھ اٹھا کے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے دیوار تک جاؤ، پھر احتیاط سے منہ میری طرف کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ آپ ہم سے ہتھیار ڈالنے کو نہیں کہیں گے؟ محسن بولا، نہیں، ہاتھ نیچے مت لانا، ورنہ مجھے غلط فہمی ہو جائے گی کہ تم ریوالور کے نشانے میں اپنی تیزی اور مہارت آزمانا چاہتے ہو۔ نہ میں مرنا چاہتا ہوں اور نہ ایسے ہی بلا سبب 2 خون کرنے کے موڈ میں ہوں۔ شاہد جمیل نے کہا، یہ ایک معقول بات ہے، میں نے کہا اور محسن کی طرف دیکھا۔ ہم نے ویسا ہی کیا جیسا کہ کہا گیا تھا۔ اب مجھے بتاؤ کہ یہ سب کیا معاملہ ہے، وہ بولا۔ تم کون ہو؟ ان معاملات میں دخل در معقولات کا کیا مقصد ہے؟ آپ نے ان سے پوچھا تھا؟ میں نے سوچ کر کہا کہ وہ کون ہے جو آپ کے جہاز پر چڑھ گئے تھے کسی قانونی اختیار کے بغیر؟ دیکھیے نا، ہر ایک کو تو کسی بھی غیر ملکی جہاز پر جانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔
اور آپ کو تو ڈپلومیٹک امیونٹی حاصل ہوگی۔ یہ بہت سنگین معاملہ بن سکتا ہے، محسن بولا۔ آپ اسے سفارتی یا حکومتی سطح پر اٹھا سکتے ہیں کہ آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی۔ آپ کو فوراً پولیس طلب کر کے رپورٹ دینا چاہیے اس واردات کی۔ میں نے کہا اپنے سفارت خانے کو مطلع کرنا چاہیے اور ان دونوں بدماشوں کا نام بھی بتا دینا چاہیے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ کون بدماش؟ مجھ پر کسی نے قاتلانہ حملہ نہیں کیا۔ وہ بالآخر ہم دونوں سے مخاطب ہوا۔ ممکن ہے ہماری نظر نے غلط دیکھا ہو۔ ہاں، دھوکہ ہو جاتا ہے آدمی کو، محسن نے میری تائید کی۔ ہم نے کچھ فاصلے سے سارا منظر دیکھا تھا، جیسے کوئی سینما میں فلم کو سب سے پیچھے والی سیٹ پر بیٹھ کے دیکھے، مگر وہ فلم نہیں تھی یار، تم نے غلط مثال دی۔ سچویشن فلمی تھی، محسن نے اصرار کیا۔ وہ ایکٹر بھی اچھے تھے۔ ایکٹر تو اپنے شاید جمیل صاحب بھی اچھے ہیں، کیا خیال ہے؟ میں نے عین دلاور کے لہجے میں کہا۔ شٹ اپ، اس نے چلا کر کہا۔ کیا ہر ایک کے ساتھ بولنے لگتے ہو تم؟ دوسرے کو موقع ہی نہیں دیتے۔ کیا دیکھا تھا تم نے؟ ہم نے دو افراد کو دیکھا تھا، وہ ایک کشتی میں سوار ہو کے ایک بحری جہاز پر گئے۔ وہ بالکل آپ کی شکل و صورت کا ایک آدمی تھا۔ اس سے نہ جانے کیا بحث کرتے رہے، پھر ان میں سے ایک نے جو لاہور سے آیا تھا یہاں وار کیا۔ ذرا نیچے، 2 سوت نیچے، محسن بولا۔ میں ٹھیک بتا رہا ہوں، میں نے اسے ڈانٹ کر کہا۔ 1 سوت کا فرق نہیں۔ اس نے میری گردن پر ہاتھ مارا، جہاں مارا تھا۔ میں نے جوابی کارروائی کی۔ پاگل ہو تم دونوں؟ کیا مجھے پاگل کرنا چاہتے ہو مل کے؟ شاہد جمیل نے اپنا سر پکڑ لیا اور بستر پر بیٹھ گیا۔ کیا ہم بھی بیٹھ جائیں؟ میں نے معصومیت سے کہا۔ یا لیٹ جائیں ان کے ساتھ، محسن نے کہا۔ خدا کے لیے مجھے بخش دو، یہ بتا دو کہ تم کون ہو؟ ان دونوں کو کیسے جانتے ہو؟ کون دونوں؟ میں نے ہکا بکا ہو کے محسن کی طرف دیکھا۔ یہ منکر نکیر کا پوچھ رہے ہوں گے، محسن بولا۔ کیا پتا یاجوج ماجوج کے بارے میں اس حرام زادے سراج اور اس کے باپ دلاور کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ اب ٹھیک ہے، شاید جمیل نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر کہا۔ اچھا، وہ دونوں؟ میں نے گھڑے جیسا سر ہلایا۔ تو آپ جانتے اور مانتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو قتل کرنا چاہا تھا اور اجازت دیتے ہیں ہمیں کہ ہم ہاتھ نیچے کر لیں؟ اس نے اقرار میں سر ہلایا اور ہمیں گھورتا رہا۔ میرا خیال اور مشورہ ہے، میں نے کہا، کہ اب ہم کو یہاں سے چلے جانا چاہیے اور اس ڈسپینسر کو کیسے ڈسپینس کریں؟ محسن بولا۔ ڈسپینسر جو نیم مردہ سا زمین پر بیٹھا ہوا تھا اپنا ذکر سن کر چونکا۔ اب ہاسپٹل میں تو ڈسپینسری کی کوئی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ وہ جو بیچتے تھے دوائے دل وہ خود ڈسپینسر تھے، محسن بولا۔ لیکن مجبوراً ڈاکٹر بنے تھے۔ یہ شخص بھی شاید ہاسپٹل کا چپراسی دھوبی ہوگا جو مجبور تھا ڈسپینسر بننے پر۔ اس کی بھی چھٹی کر دیں، میں نے کہا۔ بانسری اور بانسری نواز سب ختم، نہ ہاسپٹل، نہ مریض، نہ ڈاکٹر، نہ کمپاؤنڈر۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، مجھے مت مارو، میں وہی کروں گا جو تم کہو گے۔ وہ زاروں کی طرح رونے لگا۔ کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، میری زبان کاٹ دینا اگر ایک لفظ بھی نکلے تو، مگر وہ کانٹا زیادہ آسان رہتا ہے، میں نے کہا۔ ہاں، زبان ساتھ ہی آ جاتی ہے، محسن نے کہا۔ پھر وہ دہشت زدہ ہو کر چلایا اور ہمارے قدموں میں لوٹنے لگا۔ میں نے لات مار کر اسے دور پھینک دیا۔ تم اپنی جان بچانے کے لیے کیا کر سکتے ہو ہمارے لیے؟ میں نے سوال کیا۔ آپ حکم کریں، جو نہ مانے وہ کتا، اس کا باپ کتا۔ بس زیادہ بھونکنے کی ضرورت نہیں ہے، محسن بولا۔ ہم نے تمہاری ولدیت نہیں پوچھی، یہ بتاؤ کہ ہاسپٹل میں وردی تو ہوگی ایسی ہی اور نرسوں کی استعمال کی؟ ہاں جی، گودام میں سب بھرا پڑا ہے۔ تم 2 سفید وردیاں لاؤ، نرسنگ کی، میں نے کہا۔ 2 لیڈیز کے لیے اور 2 حضرات کے لیے، جاؤ۔ محسن نے میری بات کو سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا اور اسے ساتھ لے گیا۔ اب جناب شاہد جمیل صاحب، میں نے کہا، آپ مختصراً یہ بتائیں کہ سراج اور دلاور سے آپ کو کیا اختلاف تھا اور کیوں؟ غلط بیانی کریں گے تو مجھے معلوم ہو جائے گا۔ اس بحری جہاز SS کرانتی 3 پر جو کچھ ہوا سب مجھے پہلے سے معلوم ہے۔ آپ اس پر فرسٹ آفیسر کی حیثیت سے نئے آئے ہیں۔ ہاں، اور مجھے بہت سے لوگوں کی مخالفت کے باوجود یہاں بھیجا گیا۔ مخالفت کرنے والے لوگ کون تھے؟ میں نے کہا، مجھے نہیں معلوم، بس مجھے پہلے فون پر کہا گیا کہ میں انکار کر دوں، مگر میں نے مجبوری کا اظہار کیا۔ ایک تو میں بے روزگار تھا، یہ نئی نوکری میں کیسے چھوڑ دیتا؟ پھر یہ کہ مرضی تو مالکوں کی چلتی ہے، وہ چاہیں تو مجھے دوسرے جہاز پر بھیج دے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب چھوڑ دو، تم انکار کر دو، تمہیں دوسری نوکری مل جائے گی اور اس سے بہتر۔ میں نے کہا کہ یہ کیا فضول بات ہے، تم فون پر بات کر رہے ہو، مجھے کیا معلوم کہ مذاق کر رہے ہو یا مجھ سے دشمنی؟ بات کرنی ہے تو سامنے آ کر کرو، مجھے بتاؤ کہ وہ دوسری نوکری کہاں ہے اور کس طرح بہتر ہے۔ ممکن ہے وہ تمہارے نقطۂ نظر سے بہتر ہو، میں قبول نہ کروں۔ وہ بولا کہ نوکری میں آدمی کیا دیکھتا ہے؟ تنخواہ اور برات، تم کو دوگنی تنخواہ ملے گی۔ میں نے کہا، کس بات کی؟ اگر اسمگلنگ کرنے کی ملے گی تو میں 10 گنا پر بھی لعنت بھیج دوں گا اور یہیں رہنے کو ترجیح دوں گا۔ اس پر فون بند ہو گیا۔ پھر کوئی میرے گھر میں خط ڈال گیا، اس میں پھر وہی مطالبہ تھا
اور دھمکی تھی کہ میرے خاندان کو میری ضد کا خمیازہ بھگتنا پڑا تو ایسا میری حماقت کے باعث ہوگا۔ میں نے سیٹھ کو بتا دیا جو شپنگ کمپنی کا مالک ہے۔ اس نے پولیس کو مطلع کر دیا اور مجھے کہا کہ تم جاؤ دیکھو یہ لفڑا کیا ہے، سالہ کون ہے جو اپن کا جہاز پر اپنا آدمی کو ایسے تڑی دیتا ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنی فیملی کو تو ایک ایسی جگہ بھیج دیا جہاں وہ محفوظ رہیں گے اور خود جہاز پر آ گیا۔ اس پر کچھ عجیب اور پراسرار واقعات ضرور پیش آئے، لیکن میں نے غیر ضروری تجسس کا مظاہرہ نہیں کیا اور ذمہ داری تو سب کپتان کی ہوتی ہے۔ مگر ابھی چند دن پہلے خود کپتان نے مجھے بلایا اور کہا کہ وہ میرے فائدے کی ایک بات کرنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہاں سے کچھ مال جائے گا، اس کا ریکارڈ کوئی نہیں ہوگا، معاوضہ ہمیں ملے گا اور ہمارے پاس ہی رہے گا، اور تم نے پھر انکار کر دیا ہوگا۔ میں نے کہا میں اس قسم کی بے ایمانی میں شریک نہیں ہو سکتا تھا، یہ تو صاف ظاہر تھا کہ وہ مال کس قسم کا ہوگا۔ کپتان مجھے اسمگلنگ کے معاملے میں شریک جرم بنانا چاہتا تھا۔ یہ ناممکن تھا کہ وہ جہاز پر کوئی غلط چیز لے جاتا اور مجھے پتہ نہ چلتا۔ جہاز کے عملے کے کسی بھی فرد کے بارے میں آپ فرض نہیں کر سکتے کہ جو کچھ جہاز پر ہوگا وہ اس سے بے خبر رہے گا۔ کپتان نے مجھے بتایا کہ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں، ہر پھیرے میں کچھ مال ادھر سے آتا ہے اور کچھ ادھر سے جاتا ہے جو باقاعدہ امپورٹ ایکسپورٹ کے ضوابط کے مطابق نہیں بھیجا جاتا۔ اس کا معاوضہ ہی اصل چیز ہے، ورنہ خالی پیلی نوکری کی تنخواہ سے کیا ہوتا ہے؟ سب اس منافع میں اپنی اپنی حیثیت کے مطابق شریک ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ حصہ برابر نہیں ہوتا، کیونکہ مرتبہ سب کا برابر نہیں اور ذمہ داری کے ساتھ رسک برابر نہیں۔ قصہ مختصر، وہ مجھے 10% پیش کر رہا تھا، پھر 15 پر آ کر رک گیا۔ اس نے وعدے کیا کہ یہ 15% 7.5 لاکھ ہوں گے، میں سوچ لوں اور پھر فیصلہ کروں، لیکن یہ نہ بھولوں کہ انکار کی صورت میں میرے لیے پریشان کن مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس دھمکی نے مجھے ہوشیار کر دیا۔ جو دھمکیاں مجھے پہلے دی گئی تھی وہ میرے ذہن میں تھی۔ میں سمجھ گیا کہ کپتان اور جہاز کا عملہ سب ایک ہی گروپ کے ہیں اور ایک ہی گروہ کے اعلیٰ کار ہیں۔ میں وہی انکار کر دیتا تو معاملہ بگڑ جاتا۔ چنانچہ میں نے رات بھر کی مہلت مانگی اور صبح کہہ دیا کہ 7.5 تو نہیں، 10 لاکھ میں مجھے منظور ہے۔ کپتان خبیث شاید پہلے سے یہ جانتا تھا کہ میرا جواب کیا ہوگا۔ وہ ہنسنے لگا کہ بس اتنی ہمت تھی، میرا خیال تھا کہ تم 15 پر اڑ جاؤ گے اور 12 پر مان جاؤ گے۔ خیر 2 لاکھ میری طرف سے۔ میں نے بے حد خوشی کا اظہار کیا۔ میرا اصل مقصد کچھ اور تھا اور میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کون لوگ ہیں جو میرے جیسے بے وقت آدمی کو پہلے ہی پھیرے میں صرف خاموشی کی قیمت کے طور پر 12 لاکھ دے رہے ہیں۔ وہ یقیناً بہت بڑے اسمگلر ہوں گے۔ اگر وہ 1 کروڑ کی رشوت دے کر مال بیچتے ہوں گے تو کم سے کم 10 کروڑ تو خود بھی کماتے ہوں گے، اور جس مال پر 2 کروڑ ملیں وہ 10 کروڑ مالیت کا تو ہوگا۔ ویسے تو جہاز پر ہر قسم کا تجارتی سامان آتا جاتا ہے، کم قیمت بھی اور بیش قیمت بھی، لیکن جو اسمگلنگ ہی کروڑوں کی کرتے ہوں وہ کیا مال بھیجتے ہیں؟ میں یہ جاننا بھی چاہتا تھا۔ کپتان کو مطمئن کرنے کے لیے میں نے اس اندیشے کا اظہار بھی کر دیا کہ کہیں مالکوں کو معلوم نہ ہو جائے میری نئی نوکری ہے۔ اس پر کپتان ہنسنے لگا، پھر کہنے لگا کہ یار تمہارے بال سفید ہونے کے قریب ہیں، لوگ تو کہتے ہیں کہ 12 برس دلی میں رہے کیا باڑ جھونکا؟ میں پوچھتا ہوں کہ 12 برس سمندر میں رہے کیا جک ماری؟ ارے بابا یہ سیٹھ لوگ سب پرانے پاپی ہیں، اسی عوام میں ہیں جس میں تم اور میں اور باقی سب ننگے ہیں۔ انہیں معلوم نہیں ہوگا تو اور کسے معلوم ہوگا؟ یہ ہم سے بھی پہلے اس دھندے میں پڑے تھے اور عمر گزار دی دھکے کھاتے اور یہی کام کرتے، تب کہیں جا کے اپنی شپنگ کمپنی کے مالک بنے ہیں۔ یہ سارے جہاز کوئی کاروبار کر کے نہیں خریدے، جائز ناجائز کے چکر میں پڑے رہتے تو اپنا بیڑا خود غرق کر لیتے۔ آج وہ چین سے مالک بنے بیٹھے ہیں تو ہم یہ کام کر رہے ہیں، کل کو ہم بھی ایک جہاز خرید لیں گے اور شپنگ کمپنی کی بنیاد ڈال دیں گے، پھر 1 سے 2 اور 2 سے 4 ہوتے دیر نہیں لگتی۔ اس کے بعد میں ان کے لیے قابل اعتبار ہو گیا۔ انہوں نے مجھے دلاور سے اور سراج سے ملوا دیا، اسی نام سے تعارف کرایا تھا۔ ہاں مجھے بتایا گیا تھا کہ چودھری دلاوت بہت بڑے صنعت کار ہیں اور سراج صاحب پولیس کے اعلیٰ افسر ہیں۔ ان کے علاوہ بھی کوئی آیا جہاز پر؟ ہاں ایک بہت پلا ہوا موٹا تازہ سیٹھ تھا، حاجی عبداللہ، اور ایک شخص جو سب سے زیادہ منحوس صورت کا تھا وہ استاد پیڈرو کے نام سے مشہور تھا۔ جو سب سے زیادہ اسمارٹ آدمی تھا وہ چاند بھائی تھا۔ وہ بھی آتا ہے جہاز پر؟ ہاں ایک بار تو اکیلا آیا تھا، دوسری بار ایک بہت خوبصورت عورت کے ساتھ آیا تھا۔ شاید جمیل نے کہا چاند بھائی کسی عورت کے ساتھ؟ میں نے یکلخت دل کی دھڑکن میں اضطراب کی لہر اٹھتی محسوس کی۔ کچھ اس کا حلیہ بتاؤ۔ حلیہ؟ وہ سوچتے ہوئے بولا، حلیہ یا نام اگر تم نے سنا ہو۔ میں نے کہا نام تو اس نے نہیں لیا، بس ڈارلنگ ڈارلنگ کہہ کے اسے مخاطب کرتا رہا۔ شاید جمیل نے کہا۔ اس عورت نے خاصی بیزاری کا اظہار کیا۔ چاند بھائی نے کہا کہ تم 10 منٹ بیٹھو، کافی پیو اور میں آتا ہوں۔ وہ کپتان کے کیبن میں بیٹھی رہی۔ اس عرصے میں کپتان اور چاند بھائی کی میٹنگ ہوئی۔
میں اس عورت کا حلیہ جاننا چاہتا ہوں۔ حلیہ وہ تھی تو 28 سال کی، میرا مطلب ہے کہ لڑکی نہیں تھی، دیکھنے میں ضرور کم عمر لگتی تھی، مگر اس کے انداز و اعتبار میں ایک نزاکت بھی تھی اور کچھ شہزادیوں جیسی بات تھی۔ ہاں وہ تمہاری ایک فلم سٹار ہے زیبا، میں نے سانس رو کر کہا۔ اس کی صورت پر حیرانی کے آثار نمودار ہوئے۔ ہاں زیبا ہی کو سمجھ لو، بہت زیادہ مشہبت تھی اس کی صورت میں۔ ہاں وہ رابعہ تھی، اس کا نام لینے کی ضرورت نہیں، میں نے اسے جان لیا، بہت پہلے ہی دیکھ لیا تھا دل کے آئینے میں تصویریں یار، تم نے آئینے کو روبرو کر دیا۔ اب میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ اس کے لب و رخسار پر کسی شاعر نے غزل میں کیا کہا ہے، اور سایہ گیس ہوئے شب تاب پر کس شاعر نے نظم لکھی ہے، اس کی چال کی وار فتگی میں کیا ہے اور خیال کی وابستگی میں کیا نہیں ہے، جس سے روشن ہے دل کی انجمن۔ تم اسے بھی جانتے ہو؟ شاید جمیل نے کہا، اور میں نے کہا نہیں، میں رابعہ کو نہیں جانتا۔ کون رابعہ؟ وہ بولا، میں نے تو کسی رابعہ کا نام نہیں لکھا۔ میں نے فوراً خود کو سنبھال لیا کیونکہ اب محسن بھی اس شخص کے ساتھ واپس آ گیا تھا اور اس نے بہت سا اسباب اٹھا رکھا تھا۔